بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حبیس نام کفل تھا۔ روزانہ رات کو بدکاری کرتا تھا، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، شراب اور عورت روزانہ اس کا معمول تھا کہ کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنی مستی تھی، کتنی شہوت تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار پر لایا، سونے کے سکے جو تقریباً آج کے پاکستانی 10 لاکھ بنتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی یہاں تو نہیں لایا۔ تو اس کے بعد لڑکی بولی، اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا، بہن حبیس عزت کے ساتھ آئی تھی، عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ جو کچھ دیا وہ ہدیہ، بس تو میرے لیے دعا کر دے، میں بڑا ہی کمینہ انسان ہوں۔ اب کفل کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی آخری رات تھی، کفل مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ کوئی اسے غسل دینے آتا، نہ کوئی اسے نہلانے آتا، نہ کوئی اسے کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب العزت پر، کیا کریم رب العزت ہے، بخشنے پر آئے تو ایک لفظ توبہ پر ہر چیز مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں نے کہا، کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر بڑا نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیوں لکھوایا کہ اب ہماری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، یعنی لوگوں کفل کا جنازہ پڑھو، میں نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ بنی حارث بن حضرت کے مقام میں
اترے، پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں نے ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ پر، سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فعل کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالہ کہ جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شباش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس ضمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ صف میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب فاش ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالیشان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کے شرق کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرہ کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طریق سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔